اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے تمام انسانوں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں خذو، بناؤ، پکڑو، لو، زینتکم، اپنی زینت کو، یعنی کہ لباس کی پیچھے بات ہو رہی ہے، اپنے اچھے لباس کو، اندہ، نزدیک، ہاں، حضور، کل مسجد، ہر عبادت میں۔ مسجد عبادت گاہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور سجدہ سے ہے، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں کثرت سے، اس جگہ کو مسجد کا نام دیا گیا۔ تو ہر عبادت جو ہے وہ مسجد میں آتی ہے، اور نماز بھی مسجد میں آتی ہے، اور وہ جگہ جہاں انسان عبادت کرتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، جب بھی تم اللہ کی عبادت کرو، جس وقت تم نماز پڑھو، طواف کرو، عبادت الہی کرو، ذکر الہی کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھو سمجھو، تو خوبصورت لباس پہنو، اور لباس کی پابندی کرو جو صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، پوری طرح جسم ڈھکا ہوا ہو، آرام دہ لباس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو، اتنے ٹائٹ کپڑے ہو یا ایسے سنبھالنے پڑے، اور سجدہ کرتے ہوئے بھی ان کو کپڑوں کے انسان سنبھالتا رہے، انہی کی طرف انسان کا دھیان ہو۔ نہیں، اتنے خوبصورت، اتنے اچھے طریقے سے صاف ستھرا لباس پہن کے اپنے رب کے حضور اپنی حاضری لگو، اپنے پیش ہو۔ یہ جو کفار نے بنا لیا تھا نا کہ جی یہ کپڑے تو بڑے ناپاک ہوتے ہیں اور ان سے انسان گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم دیا وہ اسی کے ساتھ طواف کریں، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی آج جو ہم بعض طرح کے کپڑے پہن کے ایسے ہی رف سے رات کو پہننے والے، جو کہیں پہن کے کسی اچھے انسان معزز آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے، کسی دفتر میں نہیں جا سکتے، وہ پہن کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ صاف ستھرے پورے کپڑے، خوبصورت لباس، اچھے طریقے سے بن سمر کے اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے پیش ہو، نماز کے لیے، طواف کے لیے، عبادت الہی کے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اس کو ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی نہیں کرنی کسی بھی چیز کھانے میں۔ اتنا کھانا نہیں پکانا کہ آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا، ضائع کر دیا، نہیں، اپنی پلیٹ میں اتنا نہیں ڈالنا جیسے ہم شادی بیاہوں میں تقریبات میں کرتے ہیں، جتنا کھانا ہے اتنا ڈالیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اتنا جتنا ڈالنا ہے اس کو پھر پورا کھانا ہے، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ انسان جو ہے نا وہ گلے سے اوپر آنا شروع ہو جائے کھانا ہو۔ کہتے ہیں دعوت تو کسی اور نے کی ہے لیکن پیٹ تو اپنے ہی ہے نا۔ کیوں اسراف کیوں نہیں کرنا، فضول خرچی کیوں نہیں کرنی، چیزوں کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کو، کھانے پینے کو۔ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کو، ڈالنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے۔ اب بات ہے کہ چھوٹی سی بات ہے کہ انسان اتنا کھانا ڈال لے جو کھا نہ سکے تو اللہ کو ناراض کر لیا۔ اتنا ڈالے جتنا کھانا ہے، وہ تو دیکھیں پلیٹ میں ویسے بھی رہ گیا، ضائع ہو گیا، انسان کے پیٹ میں نہیں گیا، انسان نے کھایا نہیں، کسی کام نہیں آیا، اور کیا ہوا، اللہ کو ناراض کر لیا۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے، اور گھر میں بھی بچی ہوئی چیزوں کو ایسے ضائع نہیں کرنی چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ روٹیاں بچی ہوئی ضائع کرنا، سالن بچے ہوئے ضائع کرنا، اور چیزوں کو ضائع کرنا، اتنا پلیٹ میں ڈالنا، ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اسراف کرنے والے ہیں، جو چیزوں کو ضائع کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قل من حرم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں، ان سے کہہ دیں، من حرم، کس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ کی ہر نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی
ہر نعمت کو جو تم اپنے اوپر کہتے ہو کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس کو تم بڑی عبادت سمجھتے ہو، پوچھیں ان سے کہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہر نعمت کو اللہ تی اخرج عباد ہی، جو اللہ نے اپنے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، نکالی ہیں زمین سے یا آسمان سے اور بارش کے ذریعے سے وہ نکلی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عباد ہی، اپنے بندوں کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ اپنا اللہ کا بندہ ہے، اور جو ترک دنیا کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، فلانی چیز کھانی، کہتے ہیں جی نفس کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اسلام میں ترک دنیا بالکل منع ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، جیسے پیچھے تھا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس مصرف سے، اسراف سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ تقوی کا کام ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دیں، تقوی یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور بہترین طریقے سے استعمال کرے، اس ذات کا شکر ادا کرے۔ یہ اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو حلال چیزیں تمہیں رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے دی ہیں، ساری چیزیں کھاؤ۔ ہاں، پسند ناپسند اپنی ہو سکتی ہے، لیکن کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دینا یا اس کو چھوڑ دینا، اس کو عبادت نہیں سمجھنا، اسلام اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی زبردست ہماری تربیت کے لیے بات فرما رہے ہیں۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، دوسری دفعہ آیا، ہی للذین، یہ جو نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، آمنوا فی الحیات الدنیا، جو اس دنیا میں ایمان لائے ہیں، جو دنیا میں موجود لوگ ایمان والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں یہ تو ان کے صدقے سب کو مل رہی ہیں، تو ان کا تو پہلا حق ہے، پہلا حق ان کا ہے، ان کے تو فعل اللہ تعالیٰ آ کے سب کو دے رہے کہ دنیا میں یہ نعمتیں جو انسانوں کو مل رہی ہیں وہ اچھے نیک انسانوں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مل رہی ہیں، یہ ان ایمان والے اس کا موجب ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ دے رہا ہے، کن کے لیے؟ ان ایمان والوں کے صدقے، ان ایمان والوں کے طفیل۔ تو ایمان والے اگر چھوڑ دیں تو پھر وہ لوگ استعمال کریں جو ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے ایمان والے میری نعمتوں کو کھائیں، اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، اعتدال کے ساتھ، اور میرا شکر ادا کریں میانہ روی کے ساتھ۔ کافروں کو تو ویسے ہی مل رہی ہیں، گناہ گاروں کو تو ویسے ہی مل رہی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن یہ خالص ہو جائیں گی صرف ایمان والوں کے لیے۔ جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اور کفار کو اس دن سزا ملے گی۔ دنیا میں تو ان نیک لوگوں کے صدقے ان کو سارا کچھ مل رہا ہے، قیامت والے دن یہ ان کے لیے خاص ہو جائے گی، خالص ہو جائیں گی، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو جنتی ہوں گے۔ اسی صورت میں آگے آئے گا جہنم والوں کی اللہ کی نعمتیں جنت کی جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے حکموں کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور احکامات کو اس قرآن کے اندر اور اپنے نبی کی تعلیم کے اندر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، نئی نئی مثالوں سے ان کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے جو اس قرآن پر یعلمون، جو علم کے قریب آئے، تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں یہ ساری زیب و زینت جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان سے کیا کرنا ہے۔ شیطان کی جو سب سے بڑی پہلی نافرمانی تھی وہ کیا تھی؟ سجدے سے انکار۔ آج بھی جو سجدے سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور دوسرا جو انسان کے اوپر وار کیا سب سے پہلا، کہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے آیا، انسان کو اس نے لباس اتروایا۔ آج بھی اگر ہمارے لباس میں کمی ہوتی جا رہی ہے، عورتوں کی ہے یا مردوں کی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، خواہ وہ اس کے وہ گلے اچھے نہیں ہیں، یا بازو اچھے نہیں ہیں، یا ٹانگوں پہ اچھے نہیں ہیں، یا ٹائٹ لباس ہے، یہ سب کے سب وہ شیطان کا کام ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کیا تھا، اور آج بھی انسان کی دشمنی۔ انسان کی دشمنی کی ابتدا فحاشی سے کروائی، قریانی سے کروائی، اور ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے لباس بنائے، اور جو حقوق اللہ کی نافرمانی کروائی، سجدے سے انکار کر کروایا۔ آج بھی جو سجدے سے محروم ہے وہ بہت بدقسمت انسان ہے۔ قل انما حرم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں، اللہ کے حبیب ان سے فرمائیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک کون سی چیز ہے حرام، ربی، میرے رب کے نزدیک۔ یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو ترک کر دو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے حرام کیا ہے۔
अल्फवाहिशा, सबसे पहले मा ज़हरा मिनहा व बातना, छुपी हुई हो या ज़ाहिर हो, बे हयाई का हर काम जो है वो हराम है, गुनाह कबीरा है। वल इस्मा, और हर गुनाह का काम, गुनाह कौन सा है? जिससे दिल में खटका आए, जो दूसरों के सामने ज़ाहिर हो तो इंसान उससे परेशान हो और उनके सामने ज़ाहिर न करना चाहिए, हर ऐसी बात गुनाह है जो दिल में खटका डाले। वल बग़या, तीसरी बात, और बगावत, सरकशी, जुल्म, ज़िद, ज़्यादती, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ज़बान दराज़ी करना, ये गुनाह कबीरा है, बग़ैर हक़, बिला वजह। सिर्फ वो मज़लूम जो है उसके पास वजह होती है कि वो ये बात कर सकता है, किसी के जुल्म को बयान कर सकता है। अन तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ठहराना। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला चौथे नंबर पे इसको ले आया है, बाकी चीज़ों को ऊपर लेके आया। यानी वो बाकी चीज़ें भी इतनी ही गलत हैं, इतनी ही गुनाह कबीरे हैं जितना शिर्क। वमा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान, और शिर्क के लिए पूरी कायनात में कोई दलील नहीं मिलती, कोई इल्मी दलील नहीं मिलती शिर्क के लिए। और पांचवी बात, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, अपने रब के ऊपर वो बात करो, वो इल्ज़ाम लगाओ जिसको तुम जानते नहीं। रब के ये कुरान में लिखा हुआ, ये हदीस में लिखा हुआ, ये अल्लाह ने फरमाया, जैसे उन्होंने अपने ऊपर चीज़ें हराम कर ली थी, बरैना तवाब शुरू कर दी थी, और कितने चोर डकैत कत्ल सारे करते थे, और शिरक भी करते हुए कहते थे ये हमारे आबा अजदाद करते, हमारे रब का हुक्म है। अल्लाह ताला कहते हैं ये 5 चीज़ें हराम है, फहाशी हराम है, गुनाह कबीरा है। उसके बाद हर गुनाह हराम है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना, ज़िद करना हराम है, शिरक करना हराम है, और अल्लाह के ऊपर झूठी बात कहना, अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बात लगाना हराम है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजला, हर एक उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब अल्लाह के यहाँ वो मुकर्रर वक़्त आ जाएगा, उससे जल्दी भी नहीं हो सकती और उससे देर भी नहीं हो सकती। उस उम्मत ने, उसने जो शुरू हुई है, उसने अरूज देखना है, ज़वाल देखना है और ख़त्म हो जाना है। ये उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से शुरू हुई और रोज़े क़यामत तक ये उम्मत, इसका वक़्त है जब क़यामत आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, 1000 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, जब अल्लाह चाहे लाखों साल बाद आए, ये उस वक़्त तक इस उम्मत की। अब होता यही है कि उम्मतें गुनाह करती रहती हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करती रहती हैं, शुरू में डरती हैं कि अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, लेकिन चूँकि अल्लाह ने ढील दी और ये इम्तहान है, पकड़ एक ही दफ़ा आनी है, जब वो उम्मत का अजल का वक़्त ख़त्म हो जाएगा जो मुकर्रर है, या इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो इंसान दलेर हो जाता है कि देखिए मुझे तो कोई पकड़ नहीं आई, इसका मतलब है ये गुनाह कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ये तो हल्का सा गुनाह है, इसको तो कर लेना चाहिए। तो ये दलेरी नहीं है। कुरान हमें ये सिखाता है कि ए बंदे, तूने हर चीज़ का हिसाब देना है, ये तेरी मोहलत का वक़्त है। 3 घंटे, जैसे बच्चे के पास पेपर होता है, बच्चा लिखे ना लिखे, गलत लिखे सही लिखे, उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब चेकिंग शुरू हो जाती है, मार्किंग शुरू हो जाती है, तो फिर उसका नतीजा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही इंसान की आंखें बंद होने की देर है, ये सारे नताइज इंसान के सामने आ जाएंगे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।